اور جب چناؤ آئے گا تو بولیں گے یہ اویسی آیا ہے، بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہے۔ ارے میں بھڑکاؤ بھاشن دینے کا الزام تم مجھ پر اس لیے لگاتے ہو کیونکہ میں تم کو آئینہ دکھاتا ہوں، تمہاری بربادی کی داستان غریبوں میں بیان کرتا ہوں۔ یہ آپ کا حال راجستھان میں کر کے رکھ دیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ اور آپ کو معلوم کہ پورے راجستھان میں ہائر ایجوکیشن میں مسلمانوں کا جو انرولمنٹ ہوتا ہے 2019 اور 20 کی آنکڑے دے رہا ہوں، صرف 2% ہائر ایجوکیشن میں مسلمان جاتے ہیں۔ بتاؤ آپ نے کیا کیا ان لوگوں کے لیے؟ چناؤ آئے گا تو بولیں گے بھاجپ کو ہرانا ہے، مودی کو ہرانا ہے۔ اویسی کے باتوں میں مت آؤ، اویسی تم کو جذباتی تقریر کر کے تمہارے دلوں میں زہر پیدا کر دے گا۔ ارے اگر سچائی کو بیان کرنا زہر ہے تو میں زہر پورے بھارت میں پھیلاؤں گا، تم نے کیا ہے۔ تم نے ہمارے بچوں کی زندگی میں زہر گھول دیا ہے، تم نے ہمارے معصوم بچوں کو برباد کیا ہے۔ ستا میں تم ہو، میں نہیں ہوں، اقتدار پر تم ہو، میں نہیں ہوں، مکھیہ منتری تم ہو، میں نہیں ہوں، وزیر تم ہو، میں نہیں ہوں، پردھان منتری تم ہو، میں نہیں ہوں۔ میرا حال تم نے یہ کر کے رکھ دیا۔ اور جب چناؤ آئے گا تو سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے ایک ساتھ، پورے جوکر کھڑے ہو کر پکار کر کہیں گے اسد کی باتوں میں مت آؤ، اسد کی باتوں میں مت آؤ۔ ارے میں تم سے سوال کر رہا ہوں کہ اس کے باوجود بھی آپ اپنے ووٹ کا کیسے استعمال کریں گے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی تمہاری بربادی کی داستان نہیں ہے۔ آج راجستھان میں قریب 10% مسلمانوں کی آبادی ہے، اور جب میں نے آج سے 6 مہینے پہلے جے پور کو آ کر پریس کانفرنس میں مکھیہ منتری اشوک گہلوٹ کے اس پر تنقید کی تھی کہ انہوں نے اقلیتوں کے لیے، مائنورٹیز کے لیے خالی 98 کروڑ دیے، کیسے دیے، کتنا کم کیوں دیے، تو اشوک گہلوٹ کو تھوڑی شرمندگی ہوئی شاید، انہوں نے بجٹ کو بڑھا کر 480 کروڑ روپے کیا۔ اب آپ سنیے، ہمارے ایک پریس کانفرنس پر مکھیہ منتری بے چین ہو گئے۔ اب آپ بتا رہے ہیں کہ جس پردیش سے تلنگانہ سے ہم آتے ہیں وہاں پر بھی مسلمان قریب 11-12% ہیں، 45 لاکھ ہیں۔ آپ کو معلوم وہاں پر اقلیتی وزارت کا، منسٹری آف مائنورٹیز کا بجٹ کتنا ہے؟ یہاں پر آپ قریب 70-80 لاکھ کے درمیان میں بجٹ ہوا 480 کروڑ، اور جس پردیش سے میں آتا ہوں وہاں پر بجٹ ہے 1728 کروڑ روپے۔ نہیں، تالیاں نہیں مارنا، ووٹ ڈالتے وقت سوچو اس بات کو۔ 1728 کروڑ روپے تلنگانہ کا بجٹ ہے، مجلس کے صرف 7 MLA ہیں، کوئی منتری نہیں ہے، مگر مجلس کی موجودگی وہاں کی حکومت کو مجبور کرتی ہے کہ اقلیتوں سے اور مسلمانوں سے جو وعدہ کیا اس کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ راجستھان میں آپ کی تعداد زیادہ ہے مگر آپ کے پاس سیاسی طاقت نہیں ہے، آپ کے پاس نیتا نہیں ہے، آپ متحد نہیں ہیں، آپ خانوں میں بٹے ہوئے ہیں، تو اسی لیے یہاں کی سرکار کہتی ہے کہ ان کو کیسا بھی کرو یہ پھرا کر ہم کو ہی ووٹ ڈالیں گے۔ ایک کانگریس کے نیتا نے مجھ سے کہا تھا کہ اویسی تم سارے بھارت میں پھرتے ہو مگر مسلمان تو ہم کو ہی ووٹ ڈالے گا، تمہاری سبھاؤں میں آئے گا، خوش ہوگا، مگر پھرا کے ہم کو ووٹ ڈالے گا۔ میں نے کہا کہ جب میں نے شروع کام کیا ہے تو انشاءاللہ تعالی شاید اگر میری زندگی میں نہ ہو تو میری موت کے بعد تمہارا آفس خالی رہے گا، ویرانی کی نشان بن جائے گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ تمہارے الفاظ اس غرور کو بیان کرتے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ مسلمانوں کے پاس کوئی الٹرنیٹو نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ دوسرا راستہ مجلس کا میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔
آؤ نوجوانوں، آؤ بزرگوں، آؤ میری ماں اور بہنوں، مجلس کو مضبوط کرو تو آپ کی اہمیت بڑھے گی، آپ کے ووٹ کی اہمیت بڑھے گی۔